أو قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں عقیدتی اور سماجی مسائل کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم بہت سارے سوالات اور شبہات کے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے سوالات ذہن میں اٹھے اور بعض جگہ اٹھائے گئے۔ ان میں سے ایک جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر خداوند متعال اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ جس کو قدرت مطلقہ سے آپ تعبیر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں میڈیکل سائنس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طریقے سے دین کی جو عقلی ضرورت ہے اس کو ہم دوبارہ آج آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ مزید بیان کریں گے۔ اس قسم کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم نے دوبارہ اپنی دو شخصیات کو دعوت دی ہے۔ ان میں سے ایک آغا سید عباس حسینی صاحب ہیں اور دوسرے آغا حسن رضا نقوی صاحب ہیں۔ خوش آمدید عرض کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آغا حسن، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی جو میں نے ابھی مقدمے میں سوال پیش کیا، معمولاً یہ ملحدین جو یا عقیدتاً ملحدین ہیں یا ملحد بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، مثلاً بعض اوقات اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا کی آپ ایک صفت قدرت مطلق ہونے کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ سائنس کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ تو اس دو عمل کے اندر ہم جم کیسے کریں گے؟ تو جیسا کہ اب کرونا کے اندر بھی یہ مشکل پیش آئی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے یہ سوال بہت زیادہ معاشرے میں کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ انتہائی اہم سوال ہے، اور بالخصوص جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل یہ کرونا کی بیماری کے بعد اس سوال کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر عام شخص جو ہے وہ اس سوال کے بارے میں سوچتا ہے اپنے ذہن میں۔ تو اس کی وضاحت کے لیے ایک دو نقطوں کی طرف سب سے پہلے اشارہ کروں گا کہ ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہیں کہ خداوند متعال قادر مطلق ہے، یعنی وہ ہر چیز پر، ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس ایسی پاور ہے کہ وہ ہر کام کو انجام دے سکتا ہے جو کام بھی ممکن ہو۔ جیسا کہ اس پر عقلی ادلہ کے علاوہ نقلی دلیلیں بھی مسلمانوں کے لیے واضح ہیں، مثلا جس طرح سے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند متعال کے پاس یہ قدرت، طاقت اور پاور ہے، جو بھی انسانوں میں سے بھی جو شخصیات اس کے قریب جاتی ہیں معرفت کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے اور اس کے سامنے خضوع و خشوع کے ذریعے، اس کے قریب جو بھی شخصیت جاتی ہے اس کی طاقت میں بھی اسی طرح سے اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کی صفات کا وہ مظہر بنتی جاتی ہے۔ یعنی جو بھی لامحدود طاقت کے قریب جائے گا اس کی طاقت کی وسعت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اولیاء اور وہ شخصیات جنہیں ہم اپنی اسلامی اصطلاح اور ٹرمنالوجی میں مثلا معصوم کہتے ہیں یا حجت خدا کہتے ہیں، جو انبیاء، رسول اور ائمہ سے جنہیں ہم تعبیر کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایسی طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے کہ وہ بہت سے ایسے کاموں کو جو عادتاً اور عام لوگوں کے لیے ناممکن نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کو وہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال اور اس کے نمائندے اس کے اذن اور اجازت کے ساتھ ایسے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں جو ایک عام انسان کی دسترس سے نہیں ہے۔ جس طرح ہماری پچھلی بحثوں میں بھی واضح ہوا کہ عام انسان کے پاس حس اور تجربہ ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس عقل محدود پیمانے پر ہے، لیکن خدا جس طرح سے اسباب عادی کو جانتا ہے اس طرح سے اسباب غیر عادی کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا نقطہ کہ جیسے آپ اس پر تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن اور حدیث کی نصوص بھی گواہ ہیں، جیسا کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے عصا کو جو ہے وہ اژدہا بنا دیتے ہیں، یا مثلا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، پرندے کو خلق کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے ایسے مریضوں کو جن کا مرض یا بیماری بظاہر لا علاج ہے اور دنیا کے ڈاکٹرز اور طبیب اس کا مداوع نہیں کر سکتے، اور اگر ہم ظاہری اسباب کو دیکھیں تو یہ کام کبھی بھی انجام نہ دے سکتے۔ جی ہاں، یعنی آج تک آپ دیکھیں میڈیکل سائنس یہ نہیں کر سکی کہ ایک مردے کو زندہ کرے، لیکن حضرت عیسیٰ اس طرح سے
انہوں نے یہ کام انجام دیا. اور آج بھی آپ اگر تاریخی حوالوں سے بھی دیکھیں، اور آج بھی ایسے اولیاء اور عرفاء ہر دور میں تقریباً موجود ہوتے ہیں جو بعض ایسے کام انجام دیتے ہیں اپنی طاقت سے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے بعض مادی اشیاء میں بھی ایسے آثار اور ان کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ کچھ دوسرے مادی عوامل پر اثر انداز ہوتے ہیں. لہٰذا ایک اشتباہ اور خلط اور ایک غلطی یہ ہے کہ جب ہم سائنس یا میڈیکل سائنس کو خصوصاً خدا یا دین کے مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے. جی ہاں، اس دوا میں یا اس جو مادی چیز جو ایک بیماری کا علاج کر رہی ہے اسے خلق بھی خدا نے کیا ہے، اور اس کے اندر اس شفا کو بھی خدا نے رکھا ہے، اور پھر ہمیں حکم بھی خدا نے دیا ہے کہ آپ نے ان مادی اسباب کے مطابق چلنا ہے. ایک جو انتہائی اہم نقطہ ہے جس کی طرف بہت سے عام لوگ متوجہ نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا ہستی ایک خاص کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے یہ ضرور کرنا بھی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کوئی کام کر سکتا ہو تو وہ کرے بھی، جب وہ مصلحت دیکھے گا تو وہ کام انجام دے گا. لہٰذا خدا اور اس کے نمائندے مصلحت کے مطابق کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہٰذا جو خدا نے اپنی سنت رکھی ہے اور روش رکھی ہے، خدا عام حالات میں عادی اسباب کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہے. آپ کے کلام میں نقطہ بہت جالب تھا، میں اس کو پررنگ کرنا چاہوں گا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اصل جواب اسی کے اندر ہی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ دین اور سائنس، خدا اور سائنس کو ایک دوسرے کے مقابل میں لا کھڑا کریں گے، پھر تو یہ سوال، یہ شبہ اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ سائنس اور دین کے اندر، خدا اور سائنس کے اندر کسی قسم کا کوئی تصادم، تقابل، تناقض جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کی مخلوق ہے. بلکہ آپ یعنی دوسری جانب دیکھیں تو خدا خود حکم دیتا ہے، حکم دے رہا ہے. مثلا میں ایک اگر اس روایت کو کوٹ کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے ایک نبی جب مریض ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا، جس نے مجھے مریض کیا ہے وہی مجھے شفا دے گا. تو خداوند متعال نے وہی نازل کی اور فرمایا کہ جب تک تم طبیب کے پاس نہیں جاؤ گے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا. یا اس سے بھی بڑی مثال خود حضرت امیر علیہ السلام پر ضربت لگی ہے تو حضرت امیر کی ان کے لیے علاج کے لیے طبیب بلایا گیا. تو حالانکہ اگر ہم دیکھ لیں جس طرح سے نصوص سے ثابت ہیں ان کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے. ابھی خداوند متعال کی سنت ہے کہ خداوند متعال انسانوں کو ان کے اختیار پر چھوڑتا ہے. بالکل. اگر جبر اگر درمیان میں ہوتا تو جبر کے ذریعے ساری دنیا کو ہدف جو تھا وہ ہو نہیں بنا سکتا. بالکل ایسے لیکن خداوند متعال اختیار کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر خود حضرت امیر علیہ السلام وہاں چاہتے ہیں تو وہاں اسباب عادی ہیں، عام اسباب ہیں، عادی اسباب ہیں، انہی سے استفادہ کرتے ہیں. ورنہ اگر وہ بلکہ ہاں کربلا میں حضرت امام علیہ السلام وہاں پر نہر جاری نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. لیکن اس دنیا کی جو ظاہری سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عام سنتیں ہیں، جو ظواہر ہیں، ان کے مطابق چلنا. یہاں جو بہترین نقطہ ہے کہ جو جس چیز کے لیے انسان کو خلق کیا گیا کہ وہ امتحان دے خدا کے سامنے اور ترقی اور رشد کرے، وہ ان عادی اسباب کے علاوہ ممکن نہیں ہے. بالکل. اور پھر زندگی اصلاً آپ تصور کیجئے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ خداوند متعال ہر کام کو معجزے یا کرامت سے کرے تو پھر آپ اور میں مدرسے یا کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے. علم خدا دے دے، بلکہ میں خدا دے دے، آپ کی تائید میں ہی عرض کرتا ہوں آقا جوادی عاملی حفظہ اللہ کا بہت ہی آپ کہیں کہ قیمتی جملہ ہے کہ آپ بزرگان نے بھی حتماً سنا ہوا ہے. آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں کہ مدارس و حوزہ علمیہ قوم ہو یا جو بھی حوزہ علمیہ قوم، یہ قول خدا کی تفسیر کرتے ہیں، اور جو سائنسدان ہے اور سائنس ہے وہ فعل خدا کی تفسیر کرتی ہے. یعنی کتنا خوبصورت یہ آپ کہہ لیں جملہ ہے کہ اسی ایک جملے میں سب سوالوں کے جواب ہیں. وہ ہر علم کو اسلامی علم سمجھتے ہیں اس میں آگے. یعنی کسی قسم کا تصادم نہیں ہے. اب اگر دیندار طبقہ ہو، چاہے وہ معصوم کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیر معصوم ان کے پیروکار ہوں، اگر وبا آتی ہے، مریضی آتی ہے اور وہ سائنسدان کی طرف جاتے ہیں، میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں، تو خدا کا حکم ہے. درست. خدا نے کہا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ میرے فعل کی تفسیر کرتا ہے، اس کائنات میں موجود قوانین کو کشف کرتا ہے، لہذا اگر مشکل پیش آئے تو تم اس کی طرف رجوع کرو. جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعا یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ
عام طور پر ہم توحید کو نہیں، اگر توحید کو ہم سمجھ لینا، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی پتہ نہیں ہلتا مگر اذن خدا، بالکل. لہٰذا اگر اس دوائی میں اگر اس میں علاج ہے، اس میں تاثیر ہے خداوند متعال کی طرف سے، حتی اس ڈاکٹر کے ذہن میں جو ایک خاص نسخہ آتا ہے، ڈاکٹر اسی وقت آپ کے لیے آپ کی مرض کی وہ تشخیص کرتا ہے، تو ان سب کے پیچھے خداوند متعال کی قدرت جی حتی لاعلاج بیماریوں کا جو ایک دم سے علاج نکل جاتا ہے وہ بھی تو خدا ہی ان کے ذہن میں ڈالتا ہے. جو ہے وہ آغا جوادی کا ہی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ جب طبیب کی طرف جانے لگیں تو گھر سے سورہ فاتحہ پڑھ کے نکلیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، کچھ نامرئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں اور بعض اسباب یہ ہو سکتے ہیں کہ خدا اس ڈاکٹر کے ذہن میں ڈال دے گا یا وہ آپ کو اچھی طرح سے تشخیص کر لے گا اور اچھا نسخہ آپ کے لیے لکھ کے دے گا. بالکل. تو اس طرح کی جو ہے مختلف، یعنی واقعی نہیں یہ جو آپ بزرگان نے نکات بیان کیے ہیں، شاید اس سوال کی اب جگہ باقی نہیں رہتی یا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، معصومین اور نمائندگان خدا کو مانتے ہیں اور ان کی قدرت بھی ہے، تو پھر ہم میڈیکل سائنس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح سے خود احتیاطی تدابیر والی بات، جی اگر ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں یہ بھی خود عقل کا تقاضا ہے اور خود خداوند متعال سے اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے اسی طرح سے ہے کہ جہاں پر آپ کو خطرہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، وہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے. بالکل. بہت زبردست، بہت زبردست. آغا صاحب آپ سے ہم پچھلے سوال کو ہی جو ہے وہ پوچھیں گے کیونکہ وہ تشنا رہ گیا تھا، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بات یہ شروع ہوئی تھی ہماری کہ عقل بشری اگر موجود ہے اور وہ تکامل بھی کر چکی ہے، پہلے طرح کے انسان کی جو عقل تھی اس طریقے کی نہیں رہی ہے، تو آیا خود عقل یا عقل اور سائنس دونوں مل کر دین کا متبادل نہیں ہے؟ دین کی کیا ضرورت ہے پھر معاشرے میں؟ جی، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ ہر علم کا اپنا ایک خاص میدان ہوتا ہے. صحیح، بالکل. چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ دین اور دین کی تعلیمات ہوں، چاہے وہ عقلی علوم فلسفہ وغیرہ ہو، تو اب اس علم کی دسترس میں ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے علوم کے اس میدان میں وہ دخل اندازی کرے. اگر کرتا ہے تو ہر کوئی ممانعت کرتا ہے اس کی. اب آج اگر فرض کر لیں، اگر میں فلسفے کا طالب علم ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس میں جا کے اپنا نظریہ پیش کرنا چاہوں گا تو ہر کوئی بندہ جو کرے گا کہ تم نے غلط کیا ہے. یہ ایسے جیسے ہم نے بلڈنگ بنانی ہو تو ڈاکٹر کو بلانا. جی ہاں، بالکل ایسے. تو یقیناً میڈیکل سائنس کی اہمیت کے ہم منکر نہیں ہیں. یقیناً میڈیکل سائنس انسان کی جان بچانا، خود قرآن مجید نے کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. لیکن میڈیکل سائنس ہو یا باقی جو تجربی علوم ہیں جن کا اپنا ایک خاص میدان ہے، وہ ایک خاص روش سے استفادہ کرتے ہیں. وہ روش وہی روش ہے حسی اور تجربی ہے. آپ کو معلوم ہے جو حسی اور تجربی روش ہے اس میں جو غیر حسی اور غیر تجربی امور ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ماورائے حس، ماورائے مادہ جو امور ہیں، آج کل کے اصطلاح میں میٹافزک کہہ لیں اس کو، بالکل ان امور کے حوالے سے ان کی دخل اندازی بنتی نہیں، اصل پہنچ ہی نہیں ہے ان کے وہاں پہ. تو لہٰذا اب سائنس کی اہمیت کو ہم مانتے ہوئے، سائنس کی اہمیت کا ہم اقرار کرتے ہوئے، وہ بھی اس کے دائرہ کار میں، وہ بھی اس کے دائرہ کار میں، ہم یہ کہتے ہیں. اب یہاں پر بہرحال ابن سینا نے بہت ایک خوبصورت بات کی ہوئی ہے، وہ بعد میں کوٹ کرتا چلوں کہ جناب ابن سینا اسلامی مشہور فلسفی، طبیب بھی ہیں، یعنی کس علم میں وہ بات نہیں تھے، تو انہوں نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی بات کو بغیر دلیل کے کوئی مان لینا تو یہ بیوقوفی ہے. یقیناً بیوقوفی، بغیر دلیل کے میں کسی بات کو مان جاؤں. کہا کہ اسی طرح سے اگر میں بغیر دلیل کے کسی بات کا انکار کروں یہ بھی اسی طرح سے بیوقوفی ہے. بالکل. لہٰذا جب تک کسی بات کے رد میں، اس کے انکار میں آپ کے پاس دلیل نہ ہو، فضعه فی موضع الامکان، تو اس کو امکان کے خانے میں آپ رکھ لیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میرے پاس رد میں تو دلیل نہیں ہے، شاید بعد میں جا کر اس بات میں یا رد میں دلیل مل جائے. اس کو بخلاف الامکان میں ہم بات کر لیں تو سائنس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں سائنس عام طور پر کسی چیز کو ایک حد تک ثابت کرتی ہے، لیکن کسی چیز کو رد نہیں کر سکتی، کیونکہ رد کرنے کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے. اب خداوند متعال اس تجربہ اور جو اب لیبارٹری میں جو تجربہ کرتے ہیں وہاں پر تو خداوند متعال یا اسی طرح سے جو وحی اور غیب کے جو امور ہیں ان کو تو آپ وہاں پر ایکسپیریمنٹ کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا جب آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے تو جس طرح سے آپ ثابت نہیں کر سکتے آپ رد بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سائنس والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ابھی تک سائنس نے جن چیزوں کو کشف کیا ہے ان کی مقدار انتہائی کم ہے ان چیزوں کی نسبت جو ابھی کشف نہیں ہوئی. بالکل.
ابھی تو کائنات کا سرا بھی نہیں ملا ہے اس میں، جب سرا ہی نہیں ملا تو پھر اس میں موجود حاکم قانون کہاں سارے کشف ہو جائیں گے. انسان کی جو مجہولات کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے معلومات کے دائرے سے. تو اب اس صورتحال میں اب جب انسان نے اپنی سعادت کے لیے ایک برنامہ ریزی کرنا ہے، ایک پروگرام طے کرنا ہے، قوانین بنانا ہے، تو اس صورتحال میں کرے تو کیا کرے. اور پھر ابھی کہا کہ بھائی میڈیکل سائنس تو مادہ اور مادیات سے، میٹر سے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ بحث کرتی ہے. میڈیکل سائنس ہو گئی یا دوسری سائنس ہو گئی، فزکس ہو گئی، کیمسٹری ہو گئی، زیادہ سے زیادہ میٹر اور انرجی تک ہے. لیکن ہماری سعادت کے لیے صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. دلیل مثلا خود آج کل کے دور میں جس طرح سے کل ہم نے بات کی کہ تمام تر سہولیات، تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود انسان پھر بھی بعض چیزوں کے لیے تشنا ہے، بعض چیزوں کی ضروریات انسان محسوس کرتا ہے. ان ضروریات کو دین کے علاوہ کوئی دوسری چیز پوری نہیں کر سکتی. اور پھر ایک اور جو مسئلہ ہے جس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس کا اقرار کیا کہ فرض کر لیں کہ ہم مختلف نظاموں کو اپنانا چاہیں، ان پہ ان کا تجربہ کرنا چاہیں. آج ایک نظام کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، کل دوسرے نظام کا تجربہ کریں گے، چونکہ اس کا وہ ثابت ہو گیا کہ یہ نظام کارآمد نہیں ہے. کل کو دوسرے نظام کی جو غلطیاں ہیں، اس میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ سامنے آ گئی. تو کتنے نظاموں کو ہم تجربہ کرتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ وہ خدائے خالق کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، جو علیم ہے، جو علم مطلق رکھتا ہے، جو قدرت مطلق رکھتا ہے، اس خدائے متعال سے میں پوچھوں کہ میرے لیے اس خدائے متعال نے کیا وہ پروگرام رکھا ہے، وہ ہدایت کے لیے کون سا میرے لیے وہ پروگرام خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر ہے تو پھر اس کو اجرا کرنے کا ایک دفعہ تجربہ کر لیں اس کو. فرض کر انسان ایک برنامہ، ایک پروگرام لکھ بھی لے تو امپلیمنٹ میں بڑی مشکلات آتی ہیں. وہاں پر پھر اختلافات بھی، جس طرح سے کل بھی کہا کہ اگر عقلاء مل کر، حتی سائنسدانوں میں بھی اسی طرح سے ہمیشہ اختلافات پائے جاتے ہیں، کسی بھی نظریے پر سب کا اتفاق نہیں ہوتا. عقلاء کا بھی اسی طرح سے ہے کہ کسی بھی قانون پر، کسی بھی نظام پر سب کا اتفاق نہیں ہے. تو اس صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ یہ والا نظام ٹھیک ہے، یہ والا نظام ٹھیک ہے. پھر جب امپلیمنٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پر دین کے بغیر وہ امپلیمنٹ کا مرحلہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دین ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. یعنی دین آپ کو اندر سے بتاتا ہے کہ ان قوانین کی آپ نے رعایت کرنی ہے، ان قوانین کے مطابق آپ نے چلنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی بس آپ نے جو اشارہ کیا وہ سائنس کے حوالے سے ہے کہ سائنس کے اندر محدودیت پائی جاتی ہے. سائنس جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اور یہ دینی ماورائے طبیعت میٹافزک امور کی جو ہے وہ نفی نہیں کر سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم عقل کی طرف سے آئیں کہ عقل جو ہے وہ بھی کیا ہے، آیا اس طرح کی محدودیت رکھتی ہے؟ جی ہاں بالکل. البتہ اس کی طرف ہم نے کل اشارہ بھی کیا. مثلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود عقل بشری جو ہے زیادہ سے زیادہ کلی امور کو درک کرتی ہے، لیکن جزئیات میں جب آ جائیں تو وہاں پر عقل بشری جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے. بالکل. دوسری بات یہ کہ خود عقل بشری کی جو اس کی غلطیاں ابھی تک ہمارے لیے سامنے آئی ہیں. عقل بشری معصوم نہیں ہے، عقل بشری غلطی کر جاتی ہے بہت ساری دفعہ. تو لہٰذا جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جو معصوم ہو، اس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو. اگر آپ کو ایک ایسا نظام مل رہا ہو کہ جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو آیا آپ اس نظام کی طرف جائیں گے؟ سائنس کے دیکھیں کتنے نظریات جو کل کو آپ بالکل مورد تسلیم قرار دیتے تھے، آج غلط ثابت. بالکل ایسے. اسی طرح سے اجتماعی علوم میں آ جائیں، ہیومینٹیز میں آ جائیں. جی جی بالکل. آپ جو نظام بنا رہے ہیں آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کل کو یہ بات غلط ثابت نہیں ہوگی؟ سائنس میں بھی اسی طرح سے ہے. اور اسی طرح سے سب سے پہلے تو وہ تمام عقلوں کو جمع کرنا اور ایک نتیجے تک پہنچنا ہی ایک تقریباً محال. اور یعنی آپ کی بات کی تائید میں میں تھوڑا ایک نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا جو کہ آپ نے اشارہ کر دیا، تھوڑا وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے مطلب واضح ہو جائے. آپ نے جو یہ عرض کیا کہ عقل جو ہے وہ کلیات کو تو درک کرتی ہے لیکن جزئیات سے قاصر ہے. وہ فلسفے کے اندر یہ ثابت ہے یہ بات. جی کہا جاتا ہے کہ مثلا عقل جتنا زور لگا لے اسے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ صبح کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت کیوں ہے یا عبادات کا کیفیت. اور ہم اگر بالکل سادہ مزید اس کو کر دیتے ہیں کہ عقل یہ تو درک کر سکتی ہے کہ ظلم قبیح ہے، بری چیز ہے، اور جو عدل ہے وہ حسن ہے اور اس کو ہونا چاہیے، لیکن کون سا مصداق ظلم کا ہے اور کون سا مصداق جو ہے وہ عدل کا ہے، یہ آپ عقل سے تشخیص نہیں دے سکتے. اس میں اگر عقل سے
تشخیص دیں گے بھی تو چونکہ وہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے، وہ خطا بہت زیادہ امکان ہے کہ کرے گی، اور کرتے بھی ہیں۔ مثلاً علماء، بعض علماء کے مثلاً اکثر علماء کے فتاوی ہیں کہ مرتد کے بارے میں اس کی بعض اقسام میں اگر وہ دین سے خارج ہوتا ہے تو اس کا جو سزا ہے اس کی قتل ہے، یا اسی طرح جو ساب نبی ہے، جو رسول خدا کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے۔ اب آپ تو اس کو عین عدل کہیں گے، لیکن ممکن ہے کوئی اور معاشرہ اسی کو ظلم بالکل ایسے ہی۔ تو شریعت آگے وہ لائن ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ جس کو تم ظلم سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے، وہ عادل ہے، اور جس کو تم عادل سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں عادل نہیں ہے بلکہ ظلم ہے۔ تو یہ ٹھیک کرنا ہے اس میں۔ انسانی عقل کی جو کوتاہیوں اور کمیوں کی ہم بات کر رہے تھے، یقیناً عقل کے بھی ہم یعنی عقل کی اہمیت کے ہم منکر نہیں، یہ بات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنے دائرہ کار میں، اپنے دائرہ کار میں، لیکن کوتاہیاں کمیاں اس میں بھی ہیں یقیناً۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ خود اگر ہم تاریخ غرب کا اگر ہم مطالعہ کر لیں تو وہ جو قرون وسطیٰ کا ایک پورا دور رہا، اس کے بعد رنیسانس میں آیا، اور رنیسانس کا جب دور آیا جس کو آپ نشأت ثانیہ کا اردو میں دور کہتے ہیں، تو پچھلی ساری پر حرف غلط کی طرح اس کے بعد پھر ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، اب کون سے آ رہے ہیں، ہر آگے آنے والا پیچھے والے کی لائن کھینچ رہا ہے اس کے اوپر، اور سرخ لائن کے باطل ہے اور یہ نہیں ہے، اس طریقے سے آگے۔ اور عقل کی محدودیت پہ ایک چیز جو میرے خیال میں اشارہ کیا جا سکتا ہے، دین اسی کے لاحقہ لگاؤں کہ دین آج بھی وہی بات کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں آگے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ خود وحی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ وحی جو معارف بیان کر رہا ہے عقل کی دسترس سے باہر ہے وہ، یعنی ہاں بالکل یہی ہم نے اشارہ بھی کیا اس کی بات پر، عقل چاہے جتنی بھی تکامل کر جائے، شہود اور یہ وحی جو ہے یہ ایک ایسے رتبے پر موجود ہیں کہ عقل کی دسترسی وہاں پر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بس بات کا خلاصہ ہم یہاں پر اس طریقے سے لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے اصلی ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے تو جس طریقے سے اس کو مادی ضروریات کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور امور میٹا فزکس کے اندر عقل کی ضرورت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہیں، ضروری ہیں، کافی نہیں ہیں۔ ان کی کفایت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ وحی کے ساتھ امتزاج ہو جائے گا۔ پھر یہی جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ خود یہی سائنس اور خود یہی میڈیکل سائنس، خود یہی ٹیکنالوجی یہ مس یوز نہ ہو، اس کے لیے بھی ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اور فائدہ ہے دین کا کہ آ کر یعنی گویا وہی جو ہے وہ عقل اور میڈیکل سائنس یا کلن سائنس دونوں کی انگلی پکڑ کے انہیں صحیح رستے پر چلاتی ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے، اس طرف نہیں جانا۔ بالکل ایسے آیت اللہ یزدان پناہ ایک بہت خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں، میں اس کو یہاں بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وحی یا شہود جب عقل کی انگلی پکڑ کر ان کو اپنے والے مطالب دکھاتے ہیں اس کو عقل منور کہتے ہیں۔ تو عقل بشری چاہے جتنا بھی تکامل کر جائے عقل منور نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ شہود سے نہ ملے، جب تک کہ وہ وحی سے نہ ملے جا کر، اس وقت تک انسان اپنے اس حقیقی تکامل کے راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔ یعنی یہ بہت زیادہ سوال اور شبہ اور یہ بیان کیا جاتا تھا معاشرے کے اندر کہ عقل ہے تو دین کی کیا ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ تقریباً مختصر انداز میں بات ہو چکی اس کے اوپر۔ آ کے آغا حسن آپ سے اگلا سوال آج ہی کے دور میں موجود ایک شبہے کی شکل میں آیا ہے کہ بالآخر جو تشیع حضرات تھے یا اہل سنت کے جو تھے درگاہوں پہ جاتے تھے، ہم حرم اہل بیت سے جو ہے وہ جا کر شفا طلب کرتے تھے، لیکن کرونا جیسی وبا آنے کے بعد ان حرم کو بند کر دیا گیا، درگاہوں کو بند کر دیا گیا، جا کر مساجد جو ہیں وہ بند کر دی گئی اس میں آ کر۔ تو اب اس دوران کے اندر پھر بہت سارے سوال ذہن میں اٹھے، یہ کیوں کیا گیا حالانکہ تو شفا کے مراکز تھے؟ تو اس بارے میں آپ ذرا مختصر طور پہ جواب دیجیے گا چونکہ وقت۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو سنن الہی ہیں، جو خدا کی روشیں ہیں اس نظام کو چلانے کی، اس میں آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ خدا کس جگہ پر ان اسباب عادی کو چھوڑ کر دوسرے اسباب سے استفادہ کرتا ہے اور کس جگہ پر انہی اسباب سے استفادہ کرتا ہے، پھر آپ کو یہ چیز بخوبی واضح ہو جائے گی۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا کے دست مبارک پر مثلا پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اور دوسری مرتبہ وہی پتھر جب طائف میں لگتے ہیں رسول خدا کو تو رسول خدا لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ رسول خدا اگر ان پتھروں کو کلمہ پڑھوا سکتے تھے تو رسول خدا نے یہ پتھر کیسے ان کی تکلیف کا باعث بنے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ یہاں جب پتھر
دست مبارک پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ خدا کی طاقت کے اظہار اور معجزے کے اظہار کا موقع اور مورد ہے، لیکن وہاں امتحان کا مورد ہے۔ لہٰذا جہاں پر بھی خدا اپنے طاقت کا اظہار کرنا چاہے وہاں کبھی امام رضا علیہ السلام کے حرم سے شفا مل سکتی ہے، کعبۃ اللہ سے شفا مل سکتی ہے، لیکن وہ ایک استثناءات ہیں کیونکہ وہ عادی امور سے ہٹ کر ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عادی امور میں چلنا ہے، مثلا آپ مثالیں لے لیں کہ مینا میں جب بگدڑ مچتی ہے تو لوگ وفات پا جاتے ہیں، حالانکہ حاجی ہیں مینا میں، خدا کے گھر میں ہیں، فضائے امن ہے، مکان امن ہے، مکان امن ہے، لیکن وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یا مثلا حرم امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی مسجد میں اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی بم پھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو مادی صلاحیتیں ہیں وہ دکھائے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے مقام معظم رہبری نے بھی اپنی تقریر میں کورونا کو ابتلا اور آزمائش قرار دیا، اور آیت اللہ مصباح بھی اس کی ایک اہم علامت یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی مشکل جو مومنین، کافروں، منافقوں سب کو مشترکہ طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ ابتلا کا موقع ہے۔ لہٰذا یہاں پر صبر و امتحان کا مظاہرہ کرنا ہے، یہاں کہ کورونا وائرس اگر کعبۃ اللہ میں ہو تو وہاں پر وہ نہ پھیلے، یا مسجد میں ہو، یعنی یہاں خدا آپ کی خدا نے عقل امتحان کا، لینا ہے تو سب سے یہاں امتحان خدا آپ کی عقل کا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ آپ کی عقل اب اتنی ترقی کرے کہ وہ سمجھے کہ مجھے حرم سے کب شفا ملے گی اور کب میں نے عادی امور کی طرف جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اہم ترین جو بات ہے، ذرا مختصر کیجئے گا۔ جی ہاں، جو فیض ہے ائمہ اہل بیت کا وہ حرم کے بند ہونے سے کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ان کا جو جی ہاں معنوی اور مادی جو فیض ہے وہ اس کے بند ہونے سے بند نہیں ہو سکتا، اور یہ خود انہی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان جو ڈاکٹری یا بہداشتی امور ہیں ان کے اوپر عمل کریں، جو کہ اہل بیت اپنی زندگی میں کرتے بھی رہے ہیں، خود طبیب کی طرف۔ جی بالکل، بہت شکریہ کہ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو دوبارہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ بحث جو ہے ابھی شاید تسلسل پکڑے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ ولی امر مسلمین جناب آیت اللہ علی خامنائی کا جو ہے وہ نشر کیا جائے گا، جو کہ مسجد کی عظمت و شأن کے بارے میں ہے۔ آج اگرچہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں جو ہیں وہ بند ہیں، لیکن اس کی عظمت کیا ہے یہ آپ ولی امر مسلمین کی زبان سے سنیے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس کلپ کے بعد، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه که محور اون اقامه صلات است.